نبی کو برا بھلا کہا گیا، جب نبی کو تانا دیا گیا، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، اللہ نے اپنے نبی کا جواب دیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی کون کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام نہ لیا جائے گا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی کل قیامت کا دن ہوگا، اہل ایمان آپ کے پاس آئیں گے، جب تک آپ کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام نہ پی لیں گے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوں گے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اے نبی آپ کو جو یہ 11-12 بجے کے بیچ کا ٹائم ہے، ممبئی اور پونا کی ہائی وے پر ڈرائیور نے گاڑی کا کنٹرول کھو دیا، گاڑی بائیں سائیڈ میں بہت بری طریقے سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 7 لوگوں میں سے 6 لوگ آن دا اسپاٹ مر گئے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کیا مولانا عبد الرحمن سلفی نے یہ سوچا ہوگا کہ میں پونا سے تقریر کرنے کے بعد اپنی بیوی کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا، اپنے بچوں کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا؟ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی لاش کی فوٹو آتی ہے، اللہ کی قسم وہ لاش کا فوٹو دیکھ کر کے آپ زندگی کا فوٹو دیکھیے اور لاش کا فوٹو دیکھیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ خوبصورت چہرہ ہے، یہ میرا آخری نبی ہے، یہ سب سے محبوب میرا بندہ ہے، مگر ہمارے فیصلے کے آگے میرے نبی بھی مجبور ہے، میرے نبی کو بھی میرے فیصلے کے آگے کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نہ چاہوں تو میرے نبی کو کوئی بیٹا نہیں ہے، میں نے چاہا تو 4 بیٹیاں میں نے دے دی اور میں نے نہیں چاہا تو کوئی ایک بیٹا بھی میرے نبی کا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لیا فیصلہ کرنے میں، کہا اے مکہ والو اگر یہ بات ہے لے لو میرا یہ سارا مال، ساری زندگی کی گاڑی کمائی ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی مدینہ چلے آئے۔ جب مدینہ پہنچے فجر کی نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے، صہیب رومی آتے اور لیکن موت کے بعد سوائے پچھتانے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ موت کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن بہت ساری آرزویں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد کبھی دنیا میں کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ کبھی رات میں کمرے میں آپ لیٹے ہوں اور لائٹ چلی جائے تو عورتیں تو ڈر جاتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم بھی ڈر جاتے ہیں۔ انسان بالکل اندھیرا ہو جائے تو انسان سوچنے لگتا ہے کہاں جائے، دروازہ کدھر ہے، سوئچ کدھر ہے، سامان کدھر ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں جب رات میں کبھی آپ کمرے میں تنہائی میں ہوتے ہیں اور لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، کہ آپ اس وقت کے بارے میں نہیں سوچتے جب آپ اپنی قبر میں ہوں گے اور وہاں بھی اس سے زیادہ اندھیرا ہوگا اور وہاں پر آپ کو بچانے والی کوئی بیوی نہ ہوگی، وہاں پر آپ کو بچانے والے کوئی ماں باپ نہ ہوں گے، کوئی رشتہ دار نہ ہوگا۔ اس موت کے بارے میں، اس قبر کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس موت کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ موت کے آنے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 18ویں پارے میں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا ٹائم آتا ہے انسان یہ کہتا ہے قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اے اللہ تو ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، اے اللہ میں دوبارہ دنیا میں جانے کا چانس مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ بیوی کے نام بینک بیلنس کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مکان بنوانا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں اپنے مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے، تمہیں اپنی اولاد سے جتنی بھی محبت ہو جائے، یہ محبت تمہیں اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اس کو مثال سے سمجھو، آپ نے مارکیٹ میں دکان کھولی ہے، عصر کی اذان کا ٹائم ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کا ذکر اور نماز ہے اور دوسری طرف آپ کی دکان ہے، آپ کا کسٹمر ہے، آپ کا پروفٹ ہے، آپ کا بزنس ہے۔ اب امتحان ہے آپ کے سامنے، 10 منٹ کے لیے دکان یا تو بند کیجئے یا پھر آپ نماز کو قربان کیجئے۔ اب یہی کسوٹی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب قرآن کی اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو تمہارا مال بہت ضروری ہے تمہارے لیے، بہت امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے، مگر اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نماز کی طرف تم کو بلا رہا ہے، اگر حی علی الصلاۃ کی آواز تم کو دی جا رہی ہے، تو تمہاری دکان بند ہو جانی چاہیے، تمہارا کاروبار بند ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی۔ آپ گھر میں ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، نماز کا ٹائم آیا، بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ بچوں سے لاڈو پیار کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم آیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے آپ کو مسجد میں جانا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف جانا ہے۔ اولاد کی محبت کہیں آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے اندر کھیلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ 4-5 سال کے معصوم بچے ہیں، لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے بیٹے کی طرح ہیں، نبی اپنے بچوں کی طرح ان سے پیار کرتے تھے۔ دونوں مسجد میں نظر آئے، امام کائنات نے منبر سے دیکھا میرے نواسے گرتے پڑتے پھسلتے کودتے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ او لوگو، میرے نبی کو اللہ نے کوئی اولاد نرینہ سے نہیں نوازا، بیٹے آپ کو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا اللہ کے نبی کے لیے، اور شاید حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے کسی بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا۔ قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، ابراہیم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، کوئی بیٹا آپ کا جوان نہ ہوا۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت بھی کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی ایسا لڑکا نہیں جو جوان ہوا ہو، جو مرد ہوا ہو۔ دنیا والوں کو یہ میسج بھی دیا گیا، او لوگو یہ میرا آخری نبی ہے، یہ سب سے محبوب میرا بندہ ہے، مگر ہمارے فیصلے کے آگے میرے نبی بھی مجبور ہے، میرے نبی کو بھی میرے فیصلے کے آگے کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نہ چاہوں تو میرے نبی کو کوئی بیٹا نہیں ہے، میں نے چاہا تو 4 بیٹیاں میں نے دے دی، اور میں نے نہیں چاہا تو کوئی ایک بیٹا بھی میرے نبی کا جوان نہ ہوا۔ مکے والوں نے تانا بھی دے دیا، اے محمد آپ کے بعد تو آپ کی کوئی نسل نہیں چلے گی، بھئی دنیا میں اسی کو تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اگر کسی کو لڑکا نہ ہو، کسی کو صرف بیٹیاں ہو تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ اس کی تو نسل نہیں چلے گی، اس کا تو ونش نہیں چلے گا۔ یہ تانا کوئی نیا نہیں ہے، یہ تانا تو 1400 سال پرانا ہے، یہ تانا تو اللہ کے نبی کو بھی دیا گیا، اے محمد آپ کی تو نسل نہ چلے گی، آپ کے تو کوئی اولاد نرینہ آپ کو نہیں، آپ کو تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، آپ کو کون یاد کرے گا؟ او لوگو، ہماری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں، ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے، اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، جب نبی کو برا بھلا کہا گیا، جب نبی کو تانا دیا گیا، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، اللہ نے اپنے نبی کا جواب دیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی کون کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام نہ لیا جائے گا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ کل کوثر، اے نبی کل قیامت کا دن ہوگا، اہل ایمان آپ کے پاس آئیں گے، جب تک آپ کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام نہ پی لیں گے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوں گے۔ انا آتیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اے نبی آپ کو جو یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اے نبی جاؤ ان کو سنا دو، جب تک دنیا میں اذان کی آواز جاری رہے گی، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی، تب تک اس دنیا کے اندر، آسمان کے اندر، زمین کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی بلند ہوتی رہے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو بہت
بھلائیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی جو لوگ آپ کے دشمن ہیں کل ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، کل ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، کل ابو لہب کو کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا، لیکن اے نبی آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے، آپ کے لیے جان دینے والے، آپ کے لیے جان لٹانے والے اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہوا ہے، آپ کے دشمن کی دم کٹی ہوئی ہے۔ بیٹا نہیں اللہ کے نبی، لیکن ہاں اللہ کے نبی ہمارے لیے باپ کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے باپ کی طرح، روحانی اولاد اللہ کے نبی کی آپ کی امت ہے جو کروڑوں کی تعداد ہے، بیٹا لیکن کوئی نہیں ہے۔ اب نواسے جو نبی کے ہیں وہ نبی کے بیٹوں سے کم نہیں ہے۔ نبی اکرم خطبہ دے رہے ہیں، نواسے نظر آئے، آپ منبر سے اترے، اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا اور آپ نے فرمایا او لوگو، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میں اپنے ان دونوں نواسوں کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر پایا، جب تک میں نے اپنا خطبہ نہ روک لیا، میں منبر سے اتر نہ گیا، جب تک ان کو اپنی گود میں نہ لے لیا، ان کو چوم نہ لیا، ان کو پیار نہ کر لیا، مجھے چین نہ ملا۔ تو مال اور اولاد، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ انسان حرام کا راستہ کیوں اپناتا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ الگ بات ہے کہ جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے بوڑھے باپ کی پیشانی پر بڑھاپے کی لکیریں بری لگنے لگتی ہیں، مگر کبھی غور کرنا کہ اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کیا کیا کرتے ہیں۔ کتنے تو ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے غلط راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ماں باپ کبھی کبھی حرام اور ناجائز راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے لیکن مال کے چکر میں کبھی تم اللہ کے ذکر کو مت چھوڑنا۔ 2017 کی بات ہے، اللہ نے سعودی عرب جانے کا موقع دیا۔ مدینہ کے اندر میں عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اذان کے 10 منٹ پہلے مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر ایک نقاب کی دکان پر گیا، نقاب خریدا، میں نے سلیکٹ کر لیا، پسند کر لیا، ریٹ بھی طے ہو گیا۔ میں پیسہ دینے والا ہوں، نقاب دینے والا نقاب دینے والا ہے۔ بغل میں مسجد نبوی کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دکاندار نے کاؤنٹر بند کر دیا، پردے گرا دیے، کہا شیخ صاحب بعد میں آئیے گا۔ میں نے کہا بھائی میرے اذان ہو رہی ہے، ابھی تو جماعت میں 10 منٹ کا ٹائم ہے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پیسہ لے لو سامان دے دو۔ کہا نہیں، اذان ہو چکی ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اذان ہونے کے بعد کوئی سودا صرف کریں، آپ نماز کے بعد آئیے، دکان میری کھلی رہے گی، آپ کو سامان مل جائے گا۔ اللہ کی قسم اس دکاندار نے پیسہ میری جیب میں موجود ہے، اس نے پیسہ نہ لیا، اس نے سامان نہ دیا۔ اذان کی آواز سننے کے بعد وہ لوگوں، آج سعودی عرب کے لوگ بہت برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی قسم اپنی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود آج بھی اسلام اگر اپنی سچی حالت میں پوری کائنات کے اندر کہیں موجود ہے تو آپ کو اس مکہ مدینہ کی سرزمین پر مل جائے گا۔ اذان ہو رہی ہے، دکان بند، کوئی سودا نہیں ہوگا۔ مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے اللہ والے بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار کبھی ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو کبھی نماز سے نہیں روکتی۔ سیمانچل کے جلسے میں بہت بول چکا ہوں، چینل والوں سے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھائیو ان جلسوں کو کی شکل مت بگاڑو، آپ سے بھی بار بار کہتا ہوں کہ ان جلسوں کی شکل نہ بگاڑو، ماں بہنوں سے بار بار کہتا ہوں یہ جلسے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے نام پر قائم ہوتے ہیں، ان جلسوں کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ جوان جوان لڑکیاں
سج دھج کر کے میک اپ کر کے سنور کر کے ان جلسوں میں آ رہی ہیں اور اوباش اور بدماش قسم کے لڑکے راستوں پر گھوم رہے ہیں. میرے بھائیوں اگر جلسوں کا یہی مقصد ہے تو اللہ کے واسطے ان جلسوں کو بند کر دیجیے. چینل والوں آپ نے گلی گلی نکڑ نکڑ چینل کھولے، تقریروں کے ایک تقریر کے 50 ریکارڈ کرنے والے کیمرے لگے ہوئے ہیں. تقریروں کو آپ نے ریکارڈ کیا، آپ نے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، اپنے دیکھنے والوں کی، اپنے درشکوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آپ نے تقریر کچھ تھی، آپ نے اس پر گرما گرم کوئی ٹاپک ڈال دیا جو میں نے اپنی تقریر میں جو بات کہی بھی نہیں، جس کا ذکر بھی میں نے نہ کیا، وہ بات آپ نے میری تقریر میں اس کا ٹاپک بنا دیا اس کو. کتنے چینل والے ہیں میری تقریر کے ساتھ ننگی عورت کی تصویر میرے فوٹو کے ساتھ لگاتے ہیں اور ٹاپک کیا رکھتے ہیں؟ میلے میں جانے والی لڑکیاں یہ ٹاپک لگاتے ہیں اور ایک بےہودہ اور عریاں لباس پہنے ہوئے ایک لڑکی کی تصویر میرے بغل میں لگاتے ہیں. لوگ واٹس ایپ کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں ہے. پیسہ کماؤ میرے بھائی، مگر پیسہ کمانے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ کہ آپ حلال و حرام کی حدوں کو بھول جاؤ. اس چیز کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. آپ نے تقریر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے والی چیز کے اوپر آپ نے اتنا گندا تھمبنیل لگایا ہے، کل آخرت میں آپ کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ولگیرٹی کو پھیلاتے ہیں، ننگے پن کو پھیلاتے ہیں، ان کو آخرت میں جو عذاب ہوگا ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا. آپ نے ننگے پن کو پھیلایا، آپ نے عریانیت کو پھیلایا. اس سے تو اچھا تھا بالی ووڈ کی ہیروئنوں کے انٹرویو لے لیتے، اس سے تو اچھا تھا بالی ووڈ کے گانوں کو ریکارڈ کر کے اپنے چینل پہ ڈال لیتے. کم سے کم تقریریں تو بدنام نہ ہوتی، کم سے کم جلسے تو بدنام نہ ہوتے. کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ جلسوں کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، کیا کیا خرافات ہو رہی ہے. اتنے جلسے ہو رہے ہیں مگر ہمارا نوجوان نماز سے آج بھی دور ہے. اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. اور آج اگر کوئی اللہ کو بھول گیا، اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، تو دنیا میں تو جو ہوگا آخرت میں کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جس کی زندگی میں سب کچھ ہوگا لیکن اللہ نہیں ہوگا، اس کی زندگی کو ہم بے چینی والی زندگی بنا دیں گے. وہ کروڑوں اور لاکھوں کمائے گا لیکن اس کے گھر میں چین نہ ہوگا. ساس بہو کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے، بھائی بھائی کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے، اس کے گھر میں نند بھابھی کے جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر میں دیورانی جٹانی کے جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر میں نہ چین ہوگا نہ سکون ہوگا، اس کے بچے بیمار ہوں گے جو ہم کو یاد نہیں کرے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اس کی زندگی بے چینی والی بن جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور کل قیامت کے دن ہم ایسے انسان کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. وہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھا کرتا تھا، میں آج اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. میرے بندے تیرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، تیرے سامنے نماز کی اہمیت بتائی گئی، تیرے سامنے بے حیائی کی برائی کی گئی، مگر تو بے حیائی کے کام کرتا رہا، تو نماز کو چھوڑتا رہا، تو اللہ کی یاد سے غافل رہا. جب تو دنیا میں اندھا بن گیا تو آج ہم نے تجھ کو اندھا بنا دیا. تو یہ پہلی آیت ہے کہ اپنے مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو مت بھولو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اور جو مال کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا، جو اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کر رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم دکان کر رہے ہیں نماز چھوڑ کر کے، ہماری دکان میں بڑی برکت ہو رہی ہے، بڑا پیسہ آ رہا ہے. نہیں، پیسہ تو آ رہا ہے مگر آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. جانتے ہو فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں؟ آؤ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی
میں اپنے باغ کی چہار دیواری کر رہا ہوں، میرا کھجوروں کا باغ ہے، میں اس کی باؤنڈری کر رہا ہوں، اور باؤنڈری کرنے میں میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا پیڑ آ رہا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کھجوروں کا پیڑ تم مجھے دے دو، لیکن وہ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے۔ نبی اکرم نے اس کو بلایا، کہا بھائی اپنے باغ کی باؤنڈری کر رہا ہے، تمہارا ایک پیڑ اس کی باؤنڈری کے راستے میں آ رہا ہے، تم اپنے پیڑ کی جو مناسب قیمت ہے دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا، اس نے کہا میں یہ پیڑ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں اگر اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں مجھے پورا ایک باغ دے دیا جائے تو میں وہ باغ کے بدلے میں ایک کھجور کا پیڑ دے دوں گا۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، کوئی ہے جو اس پیڑ کو خرید لے؟ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس سے بہتر کھجوروں کا باغ اس کو جنت میں ملے گا۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے دے اور اس کا یہ پیڑ خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا ابو دہدا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میرا ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے رہا ہوں، اور اس کا وہ ایک کھجور کا پیڑ میں لے کر کے اپنے اس صحابی بھائی کو دے رہا ہوں۔ سودا ڈن ہو گیا۔ ابو دادا دوڑے دوڑے گھر آئے، ان کی بیوی اسی باغ میں گئی ہوئی تھی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، حضرت ابو دادا باغ کے دروازے پر پہنچے اور بیوی کو آواز دی، اے ام دادا، اے میری بیوی، تم جلدی سے اس باغ سے نکل جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اے میری بیوی، میں نے ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں اس باغ کو خرید لیا ہے، اس باغ کو بیچ دیا ہے، اور مجھے اللہ کے نبی نے اس پر جنت میں اس سے بہترین باغ کی گارنٹی دی ہے۔ آج کے دور کی عورتیں ہوتی تو شوہر کی یہ بات سن کر کے 4 باتیں سناتی کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں دیکھا، آپ سے بڑا اسٹوپڈ کوئی نہیں دیکھا کہ آپ ایک پیڑ کے بدلے آپ اتنا بہترین باغ آپ بیچ کر کے چلے آئے۔ آج کی عورتیں ہوتی تو 4 تانے مار دیتی۔ لیکن میری پیاری ماں بہنوں، نبی کی صحابیات کی زندگی بھی کیا زندگی تھی۔ ام دادا اس باغ سے نکلتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں، اے میرے شوہر، آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، آپ نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، آپ نے جنت کے باغ کے بدلے اپنے باغ کو دے دیا ہے، آپ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا صہیب رومی۔ ہمارے یہاں شیرسا بادی چلتا ہے، انصاری چلتا ہے، اسی بہار میں دربھنگا میں ایک گاؤں ہے، وہاں سڑک میں دیوار بنی ہے، ایک طرف سے انصاریوں کا راستہ ہے، ایک طرف سے شیخ کا راستہ ہے۔ انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتا۔ ہم تو برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے برادری ہے تو ہے، لیکن برادری کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ شیرسا بادی یہ سوچے میں شیخ اور انصاری اور خان سے اچھا ہوں، خان یہ سوچے میں انصاری سے بہتر ہوں، انصاری یہ سوچے میں فلاں سے بہتر ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برادری کی بنیاد پر کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ میں آپ دیکھیں ویرائٹی ہے صحابہ۔ سلمان فارسی ایران کے رہنے والے ہیں، صہیب رومی روم کے رہنے والے ہیں، اسی طریقے سے حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے، لیکن نبی کے سارے صحابہ درجے میں اور مقام میں صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ حضرت بلال تو غلام تھے، ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے آتق سیدنا سیدنا، بلال بھی ہمارا آقا اور ابو بکر بھی ہمارا آقا، ہمارے آقا نے ہمارے آقا کو خرید کر کے آزاد کیا۔ بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، آپ نے حج کیا ہوگا، آپ نے عمرہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں، انصاری اور شیرزابادی کا کوئی فرق نہیں، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، سارے کے سارے لوگ ایک ہی آواز دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی ڈریس کوڈ ہے، ایک ہی گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے، غلام بن کر کے مکہ میں آئے، کسی نے آزاد کر دیا، بزنس کرنے لگے، اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے،
تجارت میں برکت ہے. علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین پیشہ کھیتی کرنا ہے اور کھیتی کرنے کے بعد سب سے بہترین پیشہ تجارت ہے. تجارت میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تجارت کی، بزنس کیا اور اللہ نے برکت دی ان کو، بہت پیسہ کمایا انہوں نے. نبی اکرم کے اوپر ایمان لائے، صحابی ہو گئے. پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے. صہیب رومی ابھی مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے. اب کیا ہوا؟ بغیر چلائے بھی تو کوئی بات سے گزارش ہے اطمینان سے سنیں اور سننے والے کو سننے دیں، ڈسٹرب نہ کریں. کسی کا کوئی پرسنل میٹر تو کنارے لے کے جا کے حل کر لیں. آپ لوگ اطمینان رکھیں، جیسے سننا ہو سنیں، اطمینان رکھیں. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے بزنس کا سیٹ اپ کرتے ہیں، سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں مدینہ جانے کی. سامان پیک کر لیا، اونٹ تیار ہو گیا. صہیب رومی مکہ سے نکلنے لگے. مکہ کے کافروں نے اونٹ کی نکیل پکڑی. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، یثرب جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں. مکہ والوں نے کہا اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہ جانے دیں گے، تم نے ساری زندگی مکہ میں رہ کر کے پیسہ کمایا اور آج چاہتے ہو کہ اپنی ساری کمائی لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ. اے صہیب ہم کبھی ایسا نہ ہونے دیں گے. کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارے پاس بس ایک ہی آپشن ہے، تم اپنا سارا مال ہم کو دے دو، ہم تمہیں مدینہ جانے دے دیں گے. او لوگو، مال بڑی اہم چیز ہے مگر اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے، رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا فیصلہ کرنے میں. کہا اے مکہ والو اگر یہ بات ہے لے لو میرا یہ سارا مال. ساری زندگی کی گاڑی کمائی ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی مدینہ چلے آئے. جب مدینہ پہنچے فجر کی نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے. صہیب رومی آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. نبی اکرم نے سلام پھیرا، اپنے صحابی پر نظر پڑی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اپنے صحابی کو گلے لگایا. اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا سارا معاملہ. نبی نے پہلا لفظ جو کہا آپ نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع. اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا، تو نے ساری زندگی کی کمائی کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کے دین کے لیے تو نے قربان کر دیا. اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے. آج تو کروڑوں کمانے والا، لاکھوں کمانے والا مسجد کے اندر جب چندہ دینے کی بات آتی ہے تو 5 کا سکہ تلاش کرتا ہے، 10 کی نوٹ تلاش کرتا ہے. بیوی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے 2000 کی نوٹ نکالتا ہے، بچوں کے شوق کے لیے 500 کی نوٹ نکالتا ہے. اور بیچاری مسجد اور مدرسہ ایک ایسی چیز ہے وہاں 10 کی نوٹ آپ کو زیادہ ملے گی. یہ ہمارے دل کا حال ہے میرے بھائی. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو اپنے مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. اگر ایسا کرو گے فاولئک ھم الخاسرون، تو تم سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہ ہوگا. ایک آیت کا مطلب میں نے سمجھا دیا، اب دوسری آیت کا مطلب سمجھ کر کے بات ختم کریں گے ہم. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مدرسوں میں دو، مسجدوں میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کب خرچ کرو؟ کب خرچ کرو؟ باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا مسجد میں چندہ دے رہا ہے. میں اس کو ناجائز نہیں کہتا میرے بھائی، جائز ہے، مگر بہتر یہ ہوتا کہ باپ اپنی زندگی میں خود صدقہ دے کر کے جائے. ماں کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ تھی تو ماں کے اوپر آپ 10 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ماں کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی طرف سے لاکھوں اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. بہتر یہ ہوتا کہ ماں کی زندگی میں آپ ماں کی قدر کرتے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت کے آنے سے پہلے. اب یہ موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی. میرے نوجوان ساتھیوں،
آج آپ رات رات بھر موبائل کے اوپر گندے کام کر رہے ہیں، کیا سوچ کر کے کر رہے ہیں؟ ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو جسم کے اندر طاقت ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم بھی نمازی بن جائیں گے، ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے، ہمارے ماتھے پر بھی سجدے کا نشان آ جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ ہی رہیں گے؟ ارے بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ کل کی صبح کا سورج آپ دیکھیں گے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، نوجوان عالم دین تھے، بہار اور جھارکھنڈ میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام بھی کیا تھا۔ ہمارے اتر پردیش کے رہنے والے تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی، ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے پڑھائی بھی کی تھی۔ ممبئی کے اندر کرلا میں ایک مسجد کے امام تھے، بہت اچھے مقرر تھے اور بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب ایک پروگرام میں پونا جاتے ہیں، وہاں پہ تقریر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں۔ تقریر کرنے کے بعد رات ہی میں وہ ممبئی کے لیے چلنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مسجد کے امام ہیں اور مسجد کی کمیٹی نے یہ کہہ کر کے رکھا ہے کہ آپ کو ہر حال میں فجر کی نماز میں رہنا ہے۔ او لوگوں، مولوی کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتا، مولوی کوئی مشین تو نہیں ہوتا، اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے پاس بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ تم نے مولویوں کو مشین سمجھنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ بند کر دو مولویوں کو مشین سمجھنا۔ مدرسوں میں پڑھانے والے مولویوں کو آپ نے 5,000 روپے کی تنخواہ پر رکھا۔ ارے 5,000 کی تو لوگ چائے اور پان کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ 5,000 میں وہ مولوی کس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ بیچارہ 10 سال تک مدرسے کی پتلی دال پی کر کے اور بغیر چھلا ہوا آلو کھا کر کے اس نے مدرسے میں پڑھائی کی، لوگوں کے دروازوں پر بھکاری بن کر کے جاگیر کا کھانا اس نے کھایا، اور آج جب وہ عالم دین بن کر کے آیا، آپ نے 5,000 میں اور 7,000 میں اس کو مسجد کا امام بنایا۔ شرم آنی چاہیے۔ مسجد کے امام سے زیادہ تو محلے میں جھاڑو لگانے والے کی اور صفائی کرنے والے کی تنخواہ ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اتنی پابندی ہے کہ صاحب پورا محلہ مسجد میں نظر نہ آئے۔ اگر امام بیچارہ کسی دن فجر میں نہیں آیا، مولوی صاحب آپ فجر میں نظر نہیں آئے، پورا ایک نمازی جب تک پوچھ نہ لے اور تحقیقات نہ کر لے تب تک مولوی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں میرے بھائی۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، آپ نے امام صاحب کے لیے کمرہ بنوایا، بڑا احسان کیا، بڑے احسان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں امام صاحب کے لیے کمرے کا بھی انتظام ہے۔ کیسا کمرہ ہے؟ چھوٹی سی کوٹری ہے، بیچارہ امام سر ایک دیوار میں اس کا ٹکرا رہا ہے تو پیر دوسری دیوار میں ٹکرا رہا ہے۔ اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کا کہ وہ مرغی کا دربہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ فیملی لے کے نہیں رہ سکتا، اس کی بیوی بیچاری زندگی بھر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر سے دور رہے۔ او لوگوں، تم نے ان مولویوں کی زندگی کو ایسا کیوں بنا دیا؟ مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے آپ نے فیملی کوارٹر کا انتظام کیوں نہ کیا؟ کل اگر اس مولوی کے قدم بہ کے، اس امام کے قدم بہ کے، اس خطیب کے قدم بہ کے، اس ٹیچر کے قدم بہ کے، وہ تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا، ہم اور آپ بھی کم گنہگار نہ ہوں گے۔ ہم نے ان کو اپنی فیملی سے دور کر کے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری مسجدوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے، مدرسوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے ایسی جگہوں کا انتظام کریے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہیں۔ آپ مسجدوں کے اماموں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیجئے۔ آپ کو اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے تو اس مولوی کو بھی پورا حق ہے میرے بھائی۔ سرکاری ٹیچر مر جائے، اس کی بیوی کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے۔ سرکاری ٹیچر مر جائے، 60 سال کی سروس پورا کرنے کے بعد مر جائے تو اس کے پریوار کو پینشن ملتی ہے۔ ساری زندگی ممبر پر چڑھ کر کے اللہ رسول کا درس دینے والا مولوی مر جائے، اس کے کفن کا بھی کوئی انتظام کرنے والا نہیں، اس کے بچوں کی پڑھائی کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں۔ کیا یہ درد کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ میرے بھائی، دنیا کی ہر قوم اپنے گرو کی، اپنے ٹیچر کی، اپنے استاذ کی کا سمان کرتی ہے۔ ہماری قوم تو سب سے زیادہ مولویوں کے اندر کیڑا نکالتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انسان ہیں، ان کے اندر اچھے بھی لوگ ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ان کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مگر یہ سوچو کہ آج کے اس دور میں وہی ہیں جو آپ کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ علماء دنیا سے چلے گئے، آپ کو کوئی کلمہ پڑھانے والا، آپ کو کوئی قرآن بتانے والا، آپ کو کوئی اللہ کے بارے میں بتانے والا نہ ملے گا۔ مولوی بیچارے مر جاتے ہیں، ان کے بعد ان کے بچوں، ان کے پریوار کا کیا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔
عبد الرحمان سلفی صاحب فجر کی نماز پڑھانا ہے، بہت جلدی ہے. انہوں نے ٹیکسی پکڑی. ممبئی سے، پونا سے ممبئی کی ٹیکسیاں چلتی ہیں، شیئرنگ ٹیکسیاں. ایک ٹیکسی میں 7 لوگ بیٹھے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور پوری سپیڈ سے چلا رہا ہے کیونکہ اس کو رات میں 2 ٹرپ کرنا ہے. اس کو ممبئی سے پھر پونا آنا ہے اور جلدی جلدی سارے پیسنجر کو پہنچانا ہے ان کی منزل پر. رات کے 11-12 بجے کے بیچ کا ٹائم ہے. ممبئی اور پونا کی ہائی وے پر ڈرائیور نے گاڑی کا کنٹرول کھو دیا. گاڑی بائیں سائیڈ میں، بہت بری طریقے سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 7 لوگوں میں سے 6 لوگ آن دا اسپاٹ مر گئے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کیا مولانا عبد الرحمان سلفی نے یہ سوچا ہوگا کہ میں پونا سے تقریر کرنے کے بعد اپنی بیوی کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا، اپنے بچوں کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا؟ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی لاش کی فوٹو آتی ہے. اللہ کی قسم، وہ لاش کا فوٹو دیکھ کر کے آپ زندگی کا فوٹو دیکھیے اور لاش کا فوٹو دیکھیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. خوبصورت چہرہ ہے، لہو لہان ہو چکا ہے، سر پورا پچک چکا ہے اور آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے بھائی، یہ موت بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ موت بڑی شفاق ہوتی ہے. اس موت کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی بیوی کے اوپر کیا گزرے گی، آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی، آپ کے بعد آپ کے گھر والوں پر کیا گزرے گی. اس موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ نے کون کون سے سپنے دیکھے تھے، آپ کی زندگی کا کیا ٹارگٹ تھا، آپ نے کیا سوچا تھا. موت تو اپنے ٹائم پر آئے گی اور آپ کو لے کر کے چلی جائے گی، چلی جائے گی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو روزی دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اور جب موت آ جائے گی تو انسان کہے گا، اے اللہ تھوڑا سا موقع اور دے دیتا، تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا. اے اللہ بہت پیسہ میرے بینک میں رکھا ہوا تھا، میں تیری راہ میں صدقہ کر دیتا. اے اللہ میں تیرے راستے میں دے دیتا. اللہ. لیکن موت کے بعد سوائے پچھتانے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. موت کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن بہت ساری آرزویں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. مرنے کے بعد کبھی دنیا میں کوئی واپس نہیں آیا ہے. کبھی رات میں کمرے میں آپ لیٹے ہوں اور لائٹ چلی جائے تو عورتیں تو ڈر جاتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. ہم بھی ڈر جاتے ہیں. انسان بالکل اندھیرا ہو جائے تو انسان سوچنے لگتا ہے کہاں جائے، دروازہ کدھر ہے، سوئچ کدھر ہے، سامان کدھر ہے. انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. او لوگو، جب رات میں کبھی آپ کمرے میں تنہائی میں ہوتے ہیں اور لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، کیا آپ اس وقت کے بارے میں نہیں سوچتے جب آپ اپنی قبر میں ہوں گے اور وہاں بھی اس سے زیادہ اندھیرا ہوگا اور وہاں پر آپ کو بچانے والی کوئی بیوی نہ ہوگی، وہاں پر آپ کو بچانے والے کوئی ماں باپ نہ ہوں گے، کوئی رشتہ دار نہ ہوگا. اس موت کے بارے میں، اس قبر کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس موت کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ موت کے آنے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دیا جائے. اللہ نے فرمایا قرآن کے 18ویں پارے میں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. جب موت کا ٹائم آتا ہے انسان یہ کہتا ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. اے اللہ تو ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. اے اللہ میں دوبارہ دنیا میں جانے کا چانس مانگ رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ بیوی کے نام بینک بیلنس کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مکان بنوانا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنا ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں اپنے مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے، تمہیں اپنی اولاد سے جتنی بھی محبت ہو جائے، یہ محبت تمہیں اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اس کو مثال سے سمجھو. آپ نے مارکیٹ میں دکان کھولی ہے، عصر کی اذان کا ٹائم ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے. ایک طرف اللہ کا ذکر اور نماز ہے اور دوسری طرف آپ کی دکان ہے، آپ کا کسٹمر ہے، آپ کا پروفٹ ہے، آپ کا بزنس ہے. اب امتحان ہے آپ کے سامنے. 10 منٹ کے لیے دکان یا تو بند کیجئے یا پھر آپ نماز کو قربان کیجئے. اب یہی کسوٹی آپ کے سامنے آ گئی. اب قرآن کی اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو تمہارا مال بہت ضروری ہے تمہارے لیے، بہت امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے، مگر اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نماز کی طرف تم کو بلا رہا ہے، اگر حی علی الصلاۃ کی آواز تم کو دی جا رہی ہے، تو تمہاری دکان بند ہو جانی چاہیے، تمہارا کاروبار بند ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی۔ آپ گھر میں ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، نماز کا ٹائم آیا، بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ بچوں سے لاڈو پیار کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم آیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے آپ کو مسجد میں جانا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف جانا ہے۔ اولاد کی محبت کہیں آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے اندر کھیلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ 4-5 سال کے معصوم بچے ہیں، لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے بیٹے کی طرح ہیں، نبی اپنے بچوں کی طرح ان سے پیار کرتے تھے۔ دونوں مسجد میں نظر آئے، امام کائنات نے منبر سے دیکھا میرے نواسے گرتے پڑتے پھسلتے کودتے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ او لوگو، میرے نبی کو اللہ نے کوئی اولاد نرینہ سے نہیں نوازا، بیٹے آپ کو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا اللہ کے نبی کے لیے، اور شاید حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے کسی بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا۔ قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، ابراہیم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، کوئی بیٹا آپ کا جوان نہ ہوا۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت بھی کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی ایسا لڑکا نہیں جو جوان ہوا ہو، جو مرد ہوا ہو۔ دنیا والوں کو یہ میسج بھی دیا گیا، او لوگو یہ میرا آخری نبی ہے، یہ سب سے محبوب میرا بندہ ہے، مگر ہمارے فیصلے کے آگے میرے نبی بھی مجبور ہیں، میرے نبی کو بھی میرے فیصلے کے آگے کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نہ چاہوں تو میرے نبی کو کوئی بیٹا نہیں ہے، میں نے چاہا تو 4 بیٹیاں میں نے دے دی، اور میں نے نہیں چاہا تو کوئی ایک بیٹا بھی میرے نبی کا جوان نہ ہوا۔ مکے والوں نے تانا بھی دے دیا، اے محمد آپ کے بعد تو آپ کی کوئی نسل نہیں چلے گی، بھئی دنیا میں اسی کو تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اگر کسی کو لڑکا نہ ہو، کسی کو صرف بیٹیاں ہوں تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ اس کی تو نسل نہیں چلے گی، اس کا تو ونش نہیں چلے گا۔ یہ تانا کوئی نیا نہیں ہے، یہ تانا تو 1400 سال پرانا ہے، یہ تانا تو اللہ کے نبی کو بھی دیا گیا، اے محمد آپ کی تو نسل نہ چلے گی، آپ کے تو کوئی اولاد نرینہ آپ کو نہیں، آپ کو تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، آپ کو کون یاد کرے گا؟ او لوگو، ہماری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں، ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے، اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، جب نبی کو برا بھلا کہا گیا، جب نبی کو تانا دیا گیا، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، اللہ نے اپنے نبی کا جواب دیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی کون کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام نہ لیا جائے گا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ کل کوثر، اے نبی کل قیامت کا دن ہوگا، اہل ایمان آپ کے پاس آئیں گے، جب تک آپ کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام نہ پی لیں گے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوں گے۔ انا آتیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اے نبی آپ کو جو یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اے نبی جاؤ ان کو سنا دو، جب تک دنیا میں اذان کی آواز جاری رہے گی، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی، تب تک اس دنیا کے اندر، آسمان کے اندر، زمین کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی بلند ہوتی رہے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو بہت
بھلائیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی جو لوگ آپ کے دشمن ہیں کل ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، کل ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، کل ابو لہب کو کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا، لیکن اے نبی آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے، آپ کے لیے جان دینے والے، آپ کے لیے جان لٹانے والے اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہوا ہے، آپ کے دشمن کی دم کٹی ہوئی ہے۔ بیٹا نہیں اللہ کے نبی، لیکن ہاں اللہ کے نبی ہمارے لیے باپ کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے باپ کی طرح، روحانی اولاد اللہ کے نبی کی آپ کی امت ہے جو کروڑوں کی تعداد ہے، بیٹا لیکن کوئی نہیں ہے۔ اب نواسے جو نبی کے ہیں وہ نبی کے بیٹوں سے کم نہیں ہیں۔ نبی اکرم خطبہ دے رہے ہیں، نواسے نظر آئے، آپ منبر سے اترے، اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا اور آپ نے فرمایا، او لوگو، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میں اپنے ان دونوں نواسوں کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر پایا، جب تک میں نے اپنا خطبہ نہ روک لیا، میں منبر سے اتر نہ گیا، جب تک ان کو اپنی گود میں نہ لے لیا، ان کو چوم نہ لیا، ان کو پیار نہ کر لیا، مجھے چین نہ ملا۔ تو مال اور اولاد، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ انسان حرام کا راستہ کیوں اپناتا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ الگ بات ہے کہ جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے بوڑھے باپ کی پیشانی پر بڑھاپے کی لکیریں بری لگنے لگتی ہیں، مگر کبھی غور کرنا کہ اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کیا کیا کرتے ہیں۔ کتنے تو ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے غلط راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ماں باپ کبھی کبھی حرام اور ناجائز راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے لیکن مال کے چکر میں کبھی تم اللہ کے ذکر کو مت چھوڑنا۔ 2017 کی بات ہے، اللہ نے سعودی عرب جانے کا موقع دیا۔ مدینہ کے اندر میں عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اذان کے 10 منٹ پہلے مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر ایک نقاب کی دکان پر گیا، نقاب خریدا، میں نے سیلیکٹ کر لیا، پسند کر لیا، ریٹ بھی طے ہو گیا۔ میں پیسہ دینے والا ہوں، نقاب دینے والا نقاب دینے والا ہے۔ بغل میں مسجد نبوی کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دکاندار نے کاؤنٹر بند کر دیا، پردے گرا دیے، کہا شیخ صاحب بعد میں آئیے گا۔ میں نے کہا بھائی میرے اذان ہو رہی ہے، ابھی تو جماعت میں 10 منٹ کا ٹائم ہے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پیسہ لے لو، سامان دے دو۔ کہا نہیں، اذان ہو چکی ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اذان ہونے کے بعد کوئی سودا سلف کریں، آپ نماز کے بعد آئیے، دکان میری کھلی رہے گی، آپ کو سامان مل جائے گا۔ اللہ کی قسم اس دکاندار میں پیسہ میری جیب میں موجود ہے، اس نے پیسہ نہ لیا، اس نے سامان نہ دیا۔ اذان کی آواز سننے کے بعد وہ لوگوں، آج سعودی عرب کے لوگ بہت برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی قسم اپنی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود آج بھی اسلام اگر اپنی سچی حالت میں پوری کائنات کے اندر کہیں موجود ہے تو آپ کو اس مکہ مدینہ کی سرزمین پر مل جائے گا۔ اذان ہو رہی ہے، دکان بند، کوئی سودا نہیں ہوگا۔ مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے اللہ والے بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار کبھی ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو کبھی نماز سے نہیں روکتی۔ سیمانچل کے جلسے میں بہت بول چکا ہوں، چینل والوں سے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھائیو ان جلسوں کو کی شکل مت بگاڑو، آپ سے بھی بار بار کہتا ہوں کہ ان جلسوں کی شکل نہ بگاڑو، ماں بہنوں سے بار بار کہتا ہوں یہ جلسے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے نام پر قائم ہوتے ہیں، ان جلسوں کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ جوان جوان لڑکیاں
سج دھج کر کے میک اپ کر کے سور کر کے ان جلسوں میں آ رہی ہیں اور اوباش اور بدماش قسم کے لڑکے راستوں پر گھوم رہے ہیں. میرے بھائیوں اگر جلسوں کا یہی مقصد ہے تو اللہ کے واسطے ان جلسوں کو بند کر دیجیے. چینل والوں آپ نے گلی گلی نکڑ نکڑ چینل کھولے, تقریروں کے ایک تقریر کے 50 ریکارڈ کرنے والے کیمرے لگے ہوئے ہیں. تقریروں کو آپ نے ریکارڈ کیا, آپ نے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے, اپنے دیکھنے والوں کی, اپنے درشکوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آپ نے تقریر کچھ تھی, آپ نے اس پر گرما گرم کوئی ٹاپک ڈال دیا جو میں نے اپنی تقریر میں جو بات کہی بھی نہیں, جس کا ذکر بھی میں نے نہ کیا, وہ بات آپ نے میری تقریر میں اس کا ٹاپک بنا دیا اس کو. کتنے چینل والے ہیں میری تقریر کے ساتھ ننگی عورت کی تصویر میرے فوٹو کے ساتھ لگاتے ہیں اور ٹاپک کیا رکھتے ہیں, میلے میں جانے والی لڑکیاں یہ ٹاپک لگاتے ہیں, اور ایک بےہودہ اور عریاں لباس پہنے ہوئے ایک لڑکی کی تصویر میرے بغل میں لگاتے ہیں. لوگ واٹس ایپ کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں ہے. پیسہ کماؤ میرے بھائی, مگر پیسہ کمانے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ کہ آپ حلال و حرام کی حدوں کو بھول جاؤ. اس چیز کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. آپ نے تقریر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے والی چیز کے اوپر آپ نے اتنا گندا تھمنے لگایا ہے, کل آخرت میں آپ کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں, ولگیرٹی کو پھیلاتے ہیں, ننگے پن کو پھیلاتے ہیں, ان کو آخرت میں جو عذاب ہوگا ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا. آپ نے ننگے پن کو پھیلایا, آپ نے عریانیت کو پھیلایا. اس سے تو اچھا تھا بالی ووڈ کی ہیروئنوں کے انٹرویو لے لیتے, اس سے تو اچھا تھا بالی ووڈ کے گانوں کو ریکارڈ کر کے اپنے چینل پہ ڈال لیتے, کم سے کم تقریریں تو بدنام نہ ہوتی, کم سے کم جلسے تو بدنام نہ ہوتے. کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ جلسوں کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں, کیا کیا خرافات ہو رہی ہے. اتنے جلسے ہو رہے ہیں مگر ہمارا نوجوان نماز سے آج بھی دور ہے. اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا, اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. اور آج اگر کوئی اللہ کو بھول گیا, اس کی زندگی میں سب کچھ ہے, اللہ نہیں ہے, اللہ کا ذکر نہیں ہے, نماز نہیں ہے, اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے, تو دنیا میں تو جو ہوگا آخرت میں کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمیں یاد نہیں کرے گا, جس کی زندگی میں سب کچھ ہوگا لیکن اللہ نہیں ہوگا, اس کی زندگی کو ہم بے چینی والی زندگی بنا دیں گے. وہ کروڑوں اور لاکھوں کمائے گا لیکن اس کے گھر میں چین نہ ہوگا. ساس بہو کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے, بھائی بھائی کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے, اس کے گھر میں نند بھابھی کے جھگڑے ہوں گے, اس کے گھر میں دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہوں گے, اس کے گھر میں نہ چین ہوگا نہ سکون ہوگا, اس کے بچے بیمار ہوں گے جو ہم کو یاد نہیں کرے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کی زندگی بے چینی والی بن جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور کل قیامت کے دن ہم ایسے انسان کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. وہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھا کرتا تھا, میں آج اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. میرے بندے تیرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئی, تیرے سامنے نماز کی اہمیت بتائی گئی, تیرے سامنے بے حیائی کی برائی کی گئی, مگر تو بے حیائی کے کام کرتا رہا, تو نماز کو چھوڑتا رہا, تو اللہ کی یاد سے غافل رہا. جب تو دنیا میں اندھا بن گیا تو آج ہم نے تجھ کو اندھا بنا دیا. تو یہ پہلی آیت ہے کہ اپنے مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو مت بھولو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اور جو مال کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا, جو اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کر رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم دکان کر رہے ہیں نماز چھوڑ کر کے, ہماری دکان میں بڑی برکت ہو رہی, بڑا پیسہ آ رہا ہے. نہیں, پیسہ تو آ رہا ہے مگر آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. جانتے ہو فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں؟ آؤ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ایک صحابی آتے, اے اللہ کے نبی
میں اپنے باغ کی چہار دیواری کر رہا ہوں، میرا کھجوروں کا باغ ہے، میں اس کی باؤنڈری کر رہا ہوں، اور باؤنڈری کرنے میں میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا پیڑ آ رہا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کھجوروں کا پیڑ تم مجھے دے دو، لیکن وہ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے۔ نبی اکرم نے اس کو بلایا، کہا بھائی یہ اپنے باغ کی باؤنڈری کر رہا ہے، تمہارا ایک پیڑ اس کی باؤنڈری کے راستے میں آ رہا ہے، تم اپنے پیڑ کی جو مناسب قیمت ہے دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا میں یہ پیڑ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں اگر اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں مجھے پورا ایک باغ دے دیا جائے تو میں وہ باغ کے بدلے میں ایک کھجور کا پیڑ دے دوں گا۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، کوئی ہے جو اس پیڑ کو خرید لے؟ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس سے بہتر کھجوروں کا باغ اس کو جنت میں ملے گا۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے دے اور اس کا یہ پیڑ خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا ابو دہدہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میرا ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے رہا ہوں، اور اس کا وہ ایک کھجور کا پیڑ میں لے کر کے اپنے اس صحابی بھائی کو دے رہا ہوں۔ سودا ڈن ہو گیا۔ ابو دادا دوڑے دوڑے گھر آئے، ان کی بیوی اسی باغ میں گئی ہوئی تھی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، حضرت ابو دادا باغ کے دروازے پر پہنچے اور بیوی کو آواز دی، اے ام دادا، اے میری بیوی، تم جلدی سے اس باغ سے نکل جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اے میری بیوی، میں نے ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں اس باغ کو خرید لیا ہے، اس باغ کو بیچ دیا ہے، اور مجھے اللہ کے نبی نے اس پر جنت میں اس سے بہترین باغ کی گارنٹی دی ہے۔ آج کے دور کی عورتیں ہوتی تو شوہر کی یہ بات سن کر کے چار باتیں سناتی کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں دیکھا، آپ سے بڑا اسٹوپڈ کوئی نہیں دیکھا کہ آپ ایک پیڑ کے بدلے آپ اتنا بہترین باغ آپ بیچ کر کے چلے آئے۔ آج کی عورتیں ہوتی تو چار تانے مار دیتی۔ لیکن میری پیاری ماں بہنوں، نبی کی صحابیات کی زندگی بھی کیا زندگی تھی۔ ام دادا اس باغ سے نکلتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں، اے میرے شوہر، آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، آپ نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، آپ نے جنت کے باغ کے بدلے اپنے باغ کو دے دیا ہے، آپ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا صہیب رومی۔ ہمارے یہاں شیرسا بادی چلتا ہے، انصاری چلتا ہے، اسی بہار میں دربھنگا میں ایک گاؤں ہے، وہاں سڑک میں دیوار بنی ہے، ایک طرف سے انصاریوں کا راستہ، ایک طرف سے شیخ کا راستہ ہے۔ انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتا۔ ہم تو برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے برادری ہے تو ہے، لیکن برادری کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ شیرسا بادی یہ سوچے میں شیخ اور انصاری اور خان سے اچھا ہوں، خان یہ سوچے میں انصاری سے بہتر ہوں، انصاری یہ سوچے میں فلاں سے بہتر ہوں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برادری کی بنیاد پر کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ میں آپ دیکھیں ویرائٹی ہے صحابہ۔ سلمان فارسی ایران کے رہنے والے ہیں، صہیب رومی روم کے رہنے والے ہیں، اسی طریقے سے حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے، لیکن نبی کے سارے صحابہ درجے میں اور مقام میں صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ حضرت بلال تو غلام تھے، ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے آتق سیدنا سیدنا، بلال بھی ہمارا آقا اور ابو بکر بھی ہمارا آقا، ہمارے آقا نے ہمارے آقا کو خرید کر کے آزاد کیا۔ بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، آپ نے حج کیا ہوگا، آپ نے عمرہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں، انصاری اور شہرزابادی کا کوئی فرق نہیں، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، سارے کے سارے لوگ ایک ہی آواز دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی ڈریس کوڈ ہے، ایک ہی گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے، غلام بن کر کے مکہ میں آئے، کسی نے آزاد کر دیا، بزنس کرنے لگے، اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے،
تجارت میں برکت ہے. علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین پیشہ کھیتی کرنا ہے اور کھیتی کرنے کے بعد سب سے بہترین پیشہ تجارت ہے. تجارت میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تجارت کی, بزنس کیا اور اللہ نے برکت دی ان کو, بہت پیسہ کمایا انہوں نے. نبی اکرم کے اوپر ایمان لائے, صحابی ہو گئے. پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے. صہیب رومی ابھی مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں, ان کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے. اب کیا ہوا؟ بغیر چلائے بھی تو کوئی بات آپ سے گزارش ہے اطمینان سے سنیں اور سننے والے کو سننے دیں, ڈسٹرب نہ کریں. کسی کا کوئی پرسنل میٹر ہو تو کنارے لے کے جا کے حل کر لیں. آپ لوگ اطمینان رکھیں, جیسے سننا ہو سنیں, اطمینان رکھیں. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے بزنس کا سیٹ اپ کرتے ہیں, سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں مدینہ جانے کی. سامان پیک کر لیا, اونٹ تیار ہو گیا. صہیب رومی مکہ سے نکلنے لگے. مکہ کے کافروں نے اونٹ کی نکیل پکڑی, کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں, یثرب جا رہا ہوں, اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں. مکہ والوں نے کہا, اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہ جانے دیں گے, تم نے ساری زندگی مکہ میں رہ کر کے پیسہ کمایا اور آج چاہتے ہو کہ اپنی ساری کمائی لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ. اے صہیب ہم کبھی ایسا نہ ہونے دیں گے. کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارے پاس بس ایک ہی آپشن ہے, تم اپنا سارا مال ہم کو دے دو, ہم تمہیں مدینہ جانے دے دیں گے. او لوگو, مال بڑی اہم چیز ہے مگر اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے, رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا فیصلہ کرنے میں. کہا اے مکہ والو, اگر یہ بات ہے لے لو میرا یہ سارا مال. ساری زندگی کی گاڑی کمائی ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی مدینہ چلے آئے. جب مدینہ پہنچے, فجر کی نماز کا ٹائم تھا, اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے. صہیب رومی آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. نبی اکرم نے سلام پھیرا, اپنے صحابی پر نظر پڑی, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, اپنے صحابی کو گلے لگایا. اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا سارا معاملہ. نبی نے پہلا لفظ جو کہا, آپ نے فرمایا, اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع. اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے, تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا, تو نے ساری زندگی کی کمائی کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کے دین کے لیے تو نے قربان کر دیا. اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے. آج تو کروڑوں کمانے والا, لاکھوں کمانے والا مسجد کے اندر جب چندہ دینے کی بات آتی ہے تو 5 کا سکہ تلاش کرتا ہے, 10 کی نوٹ تلاش کرتا ہے. بیوی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے 2000 کی نوٹ نکالتا ہے, بچوں کے شوق کے لیے 500 کی نوٹ نکالتا ہے. اور بیچاری مسجد اور مدرسہ ایک ایسی چیز ہے وہاں 10 کی نوٹ آپ کو زیادہ ملے گی. یہ ہمارے دل کا حال ہے میرے بھائی. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, اپنے مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا, اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. اگر ایسا کرو گے فاولئک ھم الخاسرون, تو تم سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہ ہوگا. ایک آیت کا مطلب میں نے سمجھا دیا, اب دوسری آیت کا مطلب سمجھ کر کے بات ختم کریں گے ہم. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور اے ایمان والو, جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو, صدقہ کرو, زکوٰۃ دو, غریبوں کو دو, یتیموں کو دو, مدرسوں میں دو, مسجدوں میں دو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کب خرچ کرو؟ کب خرچ کرو؟ باپ مر گیا, باپ کے مرنے کے بعد بیٹا مسجد میں چندہ دے رہا ہے, میں اس کو ناجائز نہیں کہتا میرے بھائی, جائز ہے, مگر بہتر یہ ہوتا کہ باپ اپنی زندگی میں خود صدقہ دے کر کے جائے. ماں کا انتقال ہو گیا, ماں زندہ تھی تو ماں کے اوپر آپ 10 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ماں کا انتقال ہو گیا, آپ اس کی طرف سے لاکھوں اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں, یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. بہتر یہ ہوتا کہ ماں کی زندگی میں آپ ماں کی قدر کرتے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اے ایمان والو, جو روزی ہم نے تم کو دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, موت کے آنے سے پہلے. اب یہ موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے. میرے نوجوان ساتھیوں,
آج آپ رات رات بھر موبائل کے اوپر گندے کام کر رہے ہیں، کیا سوچ کر کے کر رہے ہیں؟ ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو جسم کے اندر طاقت ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم بھی نمازی بن جائیں گے، ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے، ہمارے ماتھے پر بھی سجدے کا نشان آ جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ ہی رہیں گے؟ ارے بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ کل کی صبح کا سورج آپ دیکھیں گے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، نوجوان عالم دین تھے، بہار اور جھارکھنڈ میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام بھی کیا تھا۔ ہمارے اتر پردیش کے رہنے والے تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی، ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے پڑھائی بھی کی تھی۔ ممبئی کے اندر کرلا میں ایک مسجد کے امام تھے، بہت اچھے مقرر تھے اور بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب ایک پروگرام میں پونا جاتے ہیں، وہاں پہ تقریر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں۔ تقریر کرنے کے بعد رات ہی میں وہ ممبئی کے لیے چلنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مسجد کے امام ہیں اور مسجد کی کمیٹی نے یہ کہہ کر کے رکھا ہے کہ آپ کو ہر حال میں فجر کی نماز میں رہنا ہے۔ او لوگو، مولوی کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتا، مولوی کوئی مشین تو نہیں ہوتا، اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے پاس بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ تم نے مولویوں کو مشین سمجھنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ بند کر دو مولویوں کو مشین سمجھنا۔ مدرسوں میں پڑھانے والے مولویوں کو آپ نے 5,000 روپے کی تنخواہ پر رکھا۔ ارے 5,000 کی تو لوگ چائے اور پان کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ 5,000 میں وہ مولوی کس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ بیچارہ 10 سال تک مدرسے کی پتلی دال پی کر کے اور بغیر چھلا ہوا آلو کھا کر کے اس نے مدرسے میں پڑھائی کی، لوگوں کے دروازوں پر بھکاری بن کر کے جاگیر کا کھانا اس نے کھایا، اور آج جب وہ عالم دین بن کر کے آیا، آپ نے 5,000 میں اور 7,000 میں اس کو مسجد کا امام بنایا۔ شرم آنی چاہیے۔ مسجد کے امام سے زیادہ تو محلے میں جھاڑو لگانے والے کی اور صفائی کرنے والے کی تنخواہ ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اتنی پابندی ہے کہ صاحب پورا محلہ مسجد میں نظر نہ آئے۔ اگر امام بیچارہ کسی دن فجر میں نہیں آیا، مولوی صاحب آپ فجر میں نظر نہیں آئے، پورا ایک نمازی جب تک پوچھ نہ لے اور تحقیقات نہ کر لے تب تک مولوی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں میرے بھائی۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، آپ نے امام صاحب کے لیے کمرہ بنوایا، بڑا احسان کیا، بڑے احسان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں امام صاحب کے لیے کمرے کا بھی انتظام ہے۔ کیسا کمرہ ہے؟ چھوٹی سی کوٹری ہے، بیچارہ امام سر ایک دیوار میں اس کا ٹکرا رہا ہے تو پیر دوسری دیوار میں ٹکرا رہا ہے۔ اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کا کہ وہ مرغی کا دربہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ فیملی لے کے نہیں رہ سکتا، اس کی بیوی بیچاری زندگی بھر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر سے دور رہے۔ او لوگو، تم نے ان مولویوں کی زندگی کو ایسا کیوں بنا دیا؟ مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے آپ نے فیملی کوارٹر کا انتظام کیوں نہ کیا؟ کل اگر اس مولوی کے قدم بہ کے، اس امام کے قدم بہ کے، اس خطیب کے قدم بہ کے، اس ٹیچر کے قدم بہ کے، وہ تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا، ہم اور آپ بھی کم گنہگار نہ ہوں گے۔ ہم نے ان کو اپنی فیملی سے دور کر کے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری مسجدوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے، مدرسوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے ایسی جگہوں کا انتظام کریے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہیں۔ آپ مسجدوں کے اماموں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیجئے۔ آپ کو اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے تو اس مولوی کو بھی پورا پورا حق ہے میرے بھائی۔ سرکاری ٹیچر مر جائے، اس کی بیوی کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے۔ سرکاری ٹیچر مر جائے، 60 سال کی سروس پورا کرنے کے بعد مر جائے تو اس کے پریوار کو پینشن ملتی ہے۔ ساری زندگی ممبر پر چڑھ کر کے اللہ رسول کا درس دینے والا مولوی مر جائے، اس کے کفن کا بھی کوئی انتظام کرنے والا نہیں، اس کے بچوں کی پڑھائی کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں۔ کیا یہ درد کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ میرے بھائی، دنیا کی ہر قوم اپنے گرو کی، اپنے ٹیچر کی، اپنے استاذ کی کا سمان کرتی ہے۔ ہماری قوم تو سب سے زیادہ مولویوں کے اندر کیڑا نکالتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انسان ہیں، ان کے اندر اچھے بھی لوگ ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ان کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مگر یہ سوچو کہ آج کے اس دور میں وہی ہیں جو آپ کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ علماء دنیا سے چلے گئے، آپ کو کوئی کلمہ پڑھانے والا، آپ کو کوئی قرآن بتانے والا، آپ کو کوئی اللہ کے بارے میں بتانے والا نہ ملے گا۔ مولوی بیچارے مر جاتے ہیں، ان کے بعد ان کے بچوں، ان کے پریوار کا کیا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔
عبد الرحمان سلفی صاحب فجر کی نماز پڑھانا ہے، بہت جلدی ہے. انہوں نے ٹیکسی پکڑی. ممبئی سے، پونا سے ممبئی کی ٹیکسیاں چلتی ہیں، شیئرنگ ٹیکسیاں. ایک ٹیکسی میں 7 لوگ بیٹھے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور پوری سپیڈ سے چلا رہا ہے کیونکہ اس کو رات میں 2 ٹرپ کرنا ہے. اس کو ممبئی سے پھر پونا آنا ہے اور جلدی جلدی سارے پیسنجر کو پہنچانا ہے ان کی منزل پر. رات کے 11-12 بجے کے بیچ کا ٹائم ہے. ممبئی اور پونا کی ہائی وے پر ڈرائیور نے گاڑی کا کنٹرول کھو دیا. گاڑی بائیں سائیڈ میں، بہت بری طریقے سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 7 لوگوں میں سے 6 لوگ آن دا اسپاٹ مر گئے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کیا مولانا عبد الرحمان سلفی نے یہ سوچا ہوگا کہ میں پونا سے تقریر کرنے کے بعد اپنی بیوی کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا، اپنے بچوں کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا؟ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی لاش کی فوٹو آتی ہے. اللہ کی قسم، وہ لاش کا فوٹو دیکھ کر کے آپ زندگی کا فوٹو دیکھیے اور لاش کا فوٹو دیکھیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. خوبصورت چہرہ ہے، لہو لہان ہو چکا ہے، سر پورا پچک چکا ہے اور آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے بھائی، یہ موت بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ موت بڑی شفاق ہوتی ہے. اس موت کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی بیوی کے اوپر کیا گزرے گی، آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی، آپ کے بعد آپ کے گھر والوں پر کیا گزرے گی. اس موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ نے کون کون سے سپنے دیکھے تھے، آپ کی زندگی کا کیا ٹارگٹ تھا، آپ نے کیا سوچا تھا. موت تو اپنے ٹائم پر آئے گی اور آپ کو لے کر کے چلی جائے گی، چلی جائے گی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو روزی دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اور جب موت آ جائے گی تو انسان کہے گا، اے اللہ تھوڑا سا موقع اور دے دیتا، تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا. اے اللہ بہت پیسہ میرے بینک میں رکھا ہوا تھا، میں تیری راہ میں صدقہ کر دیتا. اے اللہ